بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور 1، ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک، دوسری ہجری کے دیگر اہم واقعات میں تحویل قبلہ، شعبان 2 ہجری، غزوہ بنی کینکا، اس کے بعد دوسری ہجری کے چند متفرق واقعات ہیں، ان کا ذکر آج کے ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلا جو واقعہ تحویل قبلہ کا ہوا، ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی حیثیت ایک کمزور سے انقلابی گروہ کی تھی جو قریش کی نظروں میں دینی و سیاسی لحاظ سے باغی تھی۔ اس لیے قریش نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی دینی و ملی حیثیت کو مکے کے مشرکوں سے، جن کا قبلہ کعبہ تھا، الگ کرنے کے لیے اپنا قبلہ بیت المقدس بنایا تھا، اور قومی و سیاسی لحاظ سے ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن مدینہ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ یہاں ایک تو مسلمان خود سیاسی اور دینی اعتبار سے آزاد تھے، دوسرے دینی و ثقافتی اعتبار سے یہود ان کے کھلے دشمن تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان سے الگ کرنے کے لیے، ان میں سے الگ قومی جذبہ بیدار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کا اور یہود کا قبلہ ایک نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے قبلے بیت المقدس کے مقابلے میں کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے 18 ماہ بعد 2 ہجری میں بذریعہ وحی تحویل قبلہ کی اجازت دے دی گئی۔ تحویل قبلہ کا یہ واقعہ یہود کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنانے کی خبر سنتے ہی بانپ لیا کہ مسلمانوں میں قومیت بیدار ہو گیا ہے اور آگے چل کر وہ ان کے زبردست دشمن بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ منافقین جو بظاہر مسلمانوں میں سے تھے، اپنا نفاق چھپا نہ سکے اور کھل کر پیغمبر اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ واہ جی واہ، ان کا تو قبلہ روز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ اس طرح ان کی جو منافقت تھی وہ بھی ظاہر ہوا۔ پتہ چل گیا یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا طرز عمل بھی سامنے آیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فوراً اپنا رخ کعبہ کی جانب کر لیا۔ مدینہ میں یہود کے 3 جو قبیلے تھے یہ آباد تھے، ایک بنی کینکا، دوسرا بنو نذیر، تیسرا بنو قریظہ۔ یہ لوگ زمیندار تھے، دولت مند تھے، تجارت پیشہ تھے اور صنعت کار بھی تھے۔ ان میں کینکا زرگری کا پیشہ کرتے تھے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت سا تھا، اس لیے مقامی آبادی میں ان کا بہت رعب تھا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ ایک تو مہاجرین کی آمد کی وجہ سے ان کی تجارت متاثر ہوئی، دوسرے ایسی آیات بھی اتر رہی تھی جن کی آمد کی وجہ سے ان کا مذہبی رعب ختم ہو گیا۔ ان کی بدعمالیاں جو تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئیں، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کے واقعے نے انہیں بہت بھڑکا دیا تھا۔ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتح نصیب ہوئی تو یہود بہت فکر مند ہوئے، اور انہیں صاف نظر آ گیا کہ اب اسلام ایک طاقت بن گیا ہے، اس لیے انہیں اس کے مقابلے کی فکر ہوئی۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ جو کہ فوری طور پہ ایک جنگ کا سبب بنا۔ واقعہ کچھ یوں تھا، انصار کی ایک خاتون تھی، کسی کام سے انہیں بنو کینکا جانا پڑا، تو بنو کینکا کے کسی محلے میں گئیں، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان مرد تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا تو اسے غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے یہودی کو مار ڈالا، جس کے جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کینکا کے پاس گئے اور فرمایا کہ خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔ وہ بولے ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ ہوا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔ چونکہ ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی اور اعلان جنگ ہو گیا تھا، اس لیے مجبوراً مسلمانوں نے لڑائی کی اور وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا۔ آخر
وہ اس پر راضی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ عبداللہ بن ابی منافق کا ایک حلیف تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ جلا وطن کر دیے جائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان لی اور یہود کا یہ قبیلہ شام کے علاقے کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ کل 700 لوگ تھے، جن میں سے 315 پوش تھے۔ اس کے علاوہ دوسری ہجری کے جو دیگر اہم واقعات ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے وہ ہوا۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم نازل ہوا تھا اور عید الفطر کی نماز باجماعت ادا کی گئی۔ ابو سفیان نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر مدینے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کی حفاظتی تدابیر کی وجہ سے ناکام رہا۔ آخر مدینہ کے نواح میں ایک نخلستان کو تباہ کیا اور اس لڑائی میں ایک مسلمان شہید ہوا۔ مسلمانوں کی اطلاع ہوئی تو اس کا پیچھا کیا، جس پر ابو سفیان مکہ بھاگا، اور اس لڑائی کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سے واپسی پر مسلمانوں نے پہلی بار عید الاضحیٰ منائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔